حضرت علامہ حلبی نے سیرت حلبیہ میں اس کو لکھا ہے اور امام طبرانی نے طبرانی میں لکھا ہے، نبی کریم علیہ السلام بیٹھے تھے تو ایک آدمی مانگنے آ گیا۔ پہلے تو اس نے مانگا بڑے عجیب انداز میں، حضور گزر رہے تھے، اگرچہ یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی ہے، نسائی ابن ماجہ میں بھی ہے، لیکن میں جو جس تفصیل سے عرض کر رہا ہوں، یہ میں جس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں وہاں سے اسی تفصیل سے عرض کروں گا، اسی انداز میں موجود ہے وہاں روایت۔ ایک شخص آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، مسجد نبوی میں آ رہے تھے، توجہ ہے میرے بھائیوں کی میری بات پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا سرخ دھاری دار یمنی چادر کندھے پہ رکھی ہوئی تھی، وہ بندہ پیچھے سے آیا، اس نے آ کے حضور کی چادر کو پکڑ کے کھینچا، چادر کھینچی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب چادر کھینچی تو میں نے حضور کی گردن مبارک پر اس چادر کا نشان دیکھا، یعنی اتنی سخت چادر کہ پھر گئی گلے مبارک میں۔ اب جب نبی کریم علیہ السلام کی چادر کھینچتا ہے تو کہتا پتہ کیا ہے؟ کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میں بھوکا ہوں، غریب ہوں، کچھ خیرات لینے آیا ہوں۔ یہ دروازہ ذرا کوئی زور سے کھٹکھٹائے تو اس کی خیر نہیں، وہ تو خیرات لینے آیا کہ لوٹنے آیا ہے؟ اس نے چادر کھینچی اور کہنے لگا جی میں کچھ لینے آیا ہوں۔ حدیث بخاری میں بھی نبی پاک کے یہ جملے موجود ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ، فرماتے ہیں جب نبی پاک نے اس کی طرف دیکھا نا تو میرے رسول نے مسکرانا شروع کر دیا۔ اس نے چادر کھینچی ہے، گلے پہ نشان پڑ گیا اور کہتا ہے میں مانگنے آیا۔ میرا خیال ہے میں ہوتا تو ایک تھپڑ مارتا پہلے، بھئی تو مانگنے آیا ہے کہ تو جان لینے آیا ہے؟ تو کچھ لینے آیا، یہ کیا طریقہ ہوا؟ اس نے گردن پہ نشان ڈال دیا، لیکن محبوب کریم مسکرائے۔ کیا خوبصورت انداز ہے فاضل بریلوی کا۔ اور پتہ نہیں اعلیٰ حضرت کہاں بیٹھ کے لکھا کرتے تھے، جب حضور مسکراتے تھے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت کو لاکھوں سلام۔ ذرا شعر کی لذت تو لیجیے گا، جس کی تسکین سے روتے، فرماتے ہیں بڑا بھی غمگین ہونا بندہ تو نبی پاک ہلکی سی تسکین کرے، پورا مسکرائے بھی نہ، پورا مسکرائے بھی نہ تو بندے کے غم سارے دور ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا تھا کہ ہم کیا انتظار کریں گے کہ نبی پاک کب مسکرائیں گے؟ کیا یہ قوم انتظار کرے گی؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نہیں، انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، ہر وقت مسکرانا تو میرے نبی کی عادت ہے۔ انداز دیکھیے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر کے مسکرائے، اس صحابی کو، اس شخص کو حضور مسکرائے اور نبی کریم گھر لے آئے۔ عشاء کا وقت قریب ہو گیا، رسول کریم علیہ السلام، یہ لفظ بخاری کے نہیں ہیں، یہ صاحب سیرت حلبیہ کے۔ دیکھیں کتنے محتاط انداز میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ زمانہ بدل گیا ہے نا، حالات بدل گئے، غیروں کی بات نہیں، اپنوں کو بڑی دلیلوں کی ضرورت ہے۔ بھلا کبھی اپنوں نے بھی دلیل مانگی ہے، لیکن اب اپنوں کو بھی دلائل کی ضرورت ہے تو دے رہا ہوں انشاءاللہ تعالی، اور کوشش کروں گا لفظ لفظ پہ میں دلیل رکھوں۔ بھائی غور کریں اور سمجھیں اس پہلو کو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم گھر لے آئے، عشاء کے اوقات تھے، حضور نے کچھ دیا، بہت زیادہ دیا حضور نے، اور میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں۔ اب یہ لفظ بھی سیدھا کرنا ہے، یہ دربے نہیں ہے، یہ در بے بہا دیے، در علیحدہ ہے اور بے بہا علیحدہ ہے۔ یہ بھی دیکھیں نا، فاضل بریلوی کا کلام ہے نا، ذرا سمجھ کے پڑھنا پڑتا ہے۔ دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، اب شعر سمجھ میں آئے گا آپ کے۔ تو بڑا کچھ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، عطا کیا۔ تو وہ پتہ کیا کہتا ہے حضور سے جس کو دے رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا جی میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی تو آپ نے معاذ اللہ کچھ بھی نہیں دیا، میں نے تو سنا تھا جھولیاں بھر جاتی ہیں، تو یہ کیا دے رہے ہیں؟ توجہ ہے میری بات پر؟ مطلب یہ کہ اگر آپ کھڑے ہو نا کسی اشارے پہ، گاڑی کی بریک لگائیں تو مانگنے والے نے شیشے پہ دستک دی تو شیشہ نیچے کر کے 10 روپے تھمائے تو اس نے کہا یہ کیا دے رہے ہو؟ 100 کا نوٹ دو، تو کو 10 بھی کھول ہی دینے آکی دل ہے پورا دے نا، جو تو 100 لفظ نہیں ہوتا لے لے، تو بھائی کو چھیننے آیا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ تو یہ کیا بات ہوئی؟ کہنے لگا جی آپ، میں نے بڑی تعریف سنی تھی تو آپ کیا دے رہے ہیں؟ جب اس نے یہ لفظ کہے تو حضرت عمر فاروق نے تلوار نکالی، فرمایا میں تیری گردن اتار دوں گا۔ میرے محبوب نے فرمایا عمر تم نہیں جانتے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ حضور گھر لے گئے، ازواج مطہرات کے پاس جو کچھ تھا سارا ہی اسے عطا کر دیا، سیدہ فاطمہ کے گھر میں جو کچھ تھا سارا دے دیا، اس کی جھولی بھر گئی۔ جب بھر گئی نا
اب پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے محبوبہ میں نے جو تعریف سنی تھی نا آپ کو میں نے اس سے بڑھ کے پایا ہے. حضور اتنا سخی بندہ دیکھا ہی نہیں, اتنا کمال میں نے دیکھا ہی نہیں, حضور اتنی شان میں نے دیکھی نہیں جتنی آپ کی ہے. محبوب نے سلایا گھر میں, فجر کا وقت اٹھایا تو فرمایا جو بات رات مجھ سے کی تھی وہ میرے غلاموں سے بھی کر دو گے؟ وہ کہہ دو گے بات جو تم نے بات میں کی تھی؟ عرض کی حضور کر دوں گا. تو محبوب فرمانے لگے جب تم نے کہا نا میں کچھ نہیں دیتا, یہ لفظ ہیں طبرانی کے, جب تم نے کہا نا میں نہیں دیتا کچھ بھی, تو ان کے دل پریشان ہوئے تھے. جب تم کہو گے نا کہ نبی نے میری اوقات سے بڑھ کے دیا ہے تو ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے. ان کے کلیجے, بڑی تکلیف ہوتی ہے جب لوگ, یار یہ کون سا دین تم لوگوں کو بتا رہے ہو کہ نبی دے کچھ نہیں سکتا؟ یہ کون سا دین ہے جس میں رسول کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں؟ یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ کون سا دین ہے جس میں ڈی پی او آر پی او تو با اختیار ہو اور محمد اور علی اتنے بھی با اختیار نہ ہو؟ یہ کون سی تبلیغ کر رہے ہیں؟ اور مجھے بتاؤ کون سا رنگ قوم کو دے رہے ہیں؟ کون سا رنگ؟ تم یہ تو بتا رہے ہو کہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہو اس کی بڑی طاقت ہوتی ہے, خبردار لوگ ڈرتے ہیں, اور کہہ رہے ہو نبی کے پاس قوت ہی کوئی نہیں ہوتی. اس سے تکلیف ہوتی ہے رسول اللہ کے غلاموں کو, اور یہ وہ رنگ ہے جس کو خود میرے نبی پاک نے بیان فرمایا ہے کہ انہیں تکلیف ہوتی ہے. صبح فجر کے وقت حضور اس صحابی کو لائے مسجد میں, اس غلام کو, ان پڑھ تھے, دیہاتی تھے, ابھی سمجھ نہیں تھی. حضور لائے تو فرمایا رات جو میرے ساتھ بات کی تھی ذرا میرے غلاموں کے ساتھ بھی کر دے. تو وہ صحابہ کو دیکھ کے کہنے لگے یار میں نے جتنی تعریف سنی تھی نا رسول پاک کو بڑھ کے پایا ہے. کیا حضور کی سخاوت ہے کہ یہ تو تیز آندھی سے بھی زیادہ سخاوت کرنے والے ہیں. اب ذرا ایک بات پہ غور کریں جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اب جب وہ صحابی یہ بات کہہ رہے تھے نا تو صحابہ خوش ہو رہے تھے. اب سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک مثال بیان فرمائی, وہ سمجھ لینا میرے بھائی. حضور فرمانے لگے میرے غلاموں میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی. لوگ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑ رہے تھے, اسے نیزے مار رہے تھے, قابو کرنا چاہتے تھے, اس کی ناک میں نکیل ڈالنا چاہتے تھے, لیکن وہ کسی کے قابو نہیں آ رہی تھی. فرمایا میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح جس کی اونٹنی بھاگ گئی, مالک موجود نہیں تھا, وہ بے قابو ہو گئی, پاگل ہو گئی, لوگ پکڑتے ہیں قابو نہیں آتی. کریم رسول فرمانے لگے پھر اس کا مالک آ گیا, پھر وہ مالک آ گیا, پھر اس نے کہا تم پیچھے ہٹ جاؤ, تمہیں نہیں پتا اونٹنی میری ہے تو طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے, مجھے سلیقہ آتا ہے سنبھالنے کا, چونکہ اونٹنی میری ہے. میرے حبیب کریم علیہ السلام فرمانے لگے اس نے تھوڑا سا چارہ اٹھایا, اپنی اونٹنی کو دکھایا, وہ اونٹنی دوڑتی ہوئی مالک کے پاس آئی. مالک نے اونٹنی کی پشت پہ ہاتھ بھی پھیرا, چارہ بھی کھلایا, اور پھر اس کے ناک میں نکیل ڈال دی, اور پھر اسے باندھ دیا. لوگوں سے کہنے لگا تم جاؤ, اونٹنی میری ہے تو طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے. میرے کریم رسول فرمانے لگے امت میری ہے تو سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے, یہ مجھے آتا ہے طریقہ, اس کو سنبھالنا کیسے. رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام, مجھے طریقہ آتا ہے سنبھالنے کا. یہ سنیں اللہ کو سنیں جی. اب رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا بھائی اب دیکھیں نا پڑھا لکھا بندہ تو وہ ہے جسے ان پڑھ سے گزارا کرنا آ جائے, پڑھا لکھا شخص تو وہ ہے جس کو پتہ چل جائے کہ یہ آدمی بھٹک گیا, اسے واپس کیسے لانا ہے. وہ گھائل نہ کرے, وہ لوگوں کو قائل کرے. وہ یہ نے کہا جا دوڑ جا, تجھے کیا پتا بات کیسے کرنی ہے, بلکہ وہ کہے آ بیٹھ جا, جب تک تیری تسلی نہیں ہوگی میں تجھے جانے نہیں دوں گا, آ جا بیٹھ جا. بھائی اب رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر کل اگر تم اسے مار دیتے تو یہ جہنم میں جاتا, اور آج جس حال میں یہ موجود ہے اگر اس حال میں دنیا سے جائے گا تو رب کریم اسے بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے. بھئی ہمیں گزارا کرنا آنا چاہیے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کس طرح کس آدمی سے. میرے رسول پاک کی سیرت میں ایک انوکھا واقعہ بھی لکھا ہے. حضور کے غلام تھے, ظاہر نام تھا. نبی کریم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے میں اس کا شہری ہوں, یہ میرا پینڈو ہے, یہ میرا دیہاتی ہے. اب تو پینڈوؤں کو بڑی شرم آتی ہے نا پینڈو کہہ دیں. میں کئی دفعہ کہتا ہوں مینو آنکھو یار کھول کے سارے پینڈو, میں بھی پینڈو جی, میرے ابا جی بھی, میرے دادا جی بھی. اصلاً نسلاً آپ کو پتہ ہے کہ شہروں میں رہنے والے عربیوں کا رواج تھا کہ جب وہ شہر میں بچہ پیدا ہوتا تو اسے تازہ ہوا کے لیے 4-5 سال گاؤں میں بھیجتے. اسی لیے تو میرے نبی حضرت علیمہ کے پاس گئے تھے. تو یہاں پینڈو گردن جھکا لیتا ہے. یہ جتنے شہر آباد ہیں پینڈوؤں کی وجہ سے آباد ہے. پینڈو بڑی تر و تازہ قوم کو کہتے ہیں, پر پتہ نہیں کیا بات ہے, مور بڑا خوبصورت ہوتا ہے, ہر وقت پیروں کو دیکھتا رہتا ہے, کہتا ہے کبھی یہ صحیح ہوتے نا,
او خدا کے بندے باقی سارا جسم دیکھنا، تیری صرف سڑک کچی ہے تو تو سب سے نیچا ہو گیا ہے. تیری سڑک کچی ہے پر تیری ہوا بڑی تر و تازہ ہے. تو اس طرح بھی تو غور کرنا، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. اور درویشوں نے کہا تھا دیش اپنے دیاں بلا نالو تم بے لالا کھائیے، امی غیر ملک دے باغاں اندر میوے کھان نہ جائیے. او بھائی یہاں رہ. وہ صحابی آیا کرتے تو حضور فرماتے ہیں یہ نا میرا پینڈو ہے، میں اس کا شہر. وہ آتے تو عجیب و غریب ہی باتیں کرتے. کئی پوچھتے کھانا کیا ہے، سویرے کیا کھایا تھا. اب میرے مریدوں میں سے شاگردوں میں سے کوئی آ کے کہ استاد جی سویرے کا کھایا تھا، میں کہوں گا تیرا دماغ ٹھیک ہے، جو بھی کھایا تھا تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا. لیکن وہ عجیب و غریب سوال کرتے، میرے نبی کریم مسکرا مسکرا کے جواب دیتے. یہ اخلاق ہے. یہ کہ اب تو خیر پیروں کا تو رواج ہی بڑا انوکھا ہے. یہاں تو مرید جب داخل ہو خانقاہ پہ تو 5000 کا نوٹ پہلے نکال لے، پھر تو ہو سکتا ہے شفقت کھول جائے ساری، پھر تو ماحول صحیح ہو جائے. لیکن اگر مرید بیچارہ آتے ہی اس کو خود بھوک لگی ہو لنگر دینا پڑے تو پھر پیر صاحب کہتے ہیں تو آج کیوں آیا؟ جمعراتی سویرے 10 بجے اوڑا سے تجھے نہیں پتا کہ آج میں چلے میں رہتا ہوں؟ کیا تماشا. اقبال نے کہا خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے شہنشاہی بھی عیاری. اور اقبال کہنے لگے یہ نذرانہ نہیں یہ سود ہے پیران حرم کا. یہ نذرانہ نہیں یہ سود ہے. میں سخت لوگوں کے پاس بیٹھتا ہوں تو کبھی کبھی کو بات سخت بھی مجھ سے نکل جاتی ہے، مجبوری جو ہوئی ہو جاتی ہے. ابھی آیا کرتے تو نبی پاک کو وسایا کرتے اور ایسے ایسے عجیب سوال کرتے. حضور بڑی تسلی سے جواب دیتے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جب حضور کبھی پریشان ہوتے تو ہمارا دل کرتا وہ پینڈو کبھی آ جائے نا، وہ کبھی آ جائے نا آج تو محبوب کو ہنسائے، آ جائے کبھی. وہ کبھی کبھی آتے کرتے پتہ کیا، اللہ کے محبوب صدقہ قبول نہیں کرتے تھے، نذرانہ لے لیتے تھے. اسی لیے مانگنا منع ہے. اور اگر کوئی خود دے تو نبی پاک نے فرمایا یہ سمجھو تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے، یہ خود دے. یہ بخاری ہے. اگر آپ خود سے آ جائے تو وہ عطائے خداوندی. تو حضور کو کوئی تحفہ دیتا نذرانہ دیتا تو قبول کر لیتے. وہ اکثر نا تازے پھل لاتے سبزیاں لاتے خرید کے. حضور جب تناول کر لیتے تو کہتے یا رسول اللہ وہ دکاندار کے پیسے بھی دینے میں ادھار لایا ہوں. تو محبوب فرماتے میں نے تجھے کہا تھا لاؤ، کسونے سارے لاتے ہیں تو میرا بھی تو دل کرتا ہے نا. تو نبی کریم فرمانے لگے پھر اب کیا کروں گا؟ حضور اس کے پیسے دے دے. میں نے کہا تھا میں حضور سے کہوں گا پہنچ جائیں گے. تو کہتے ہیں نبی کریم نا ڈیوٹی لگاتے حضرت ابو بکر صدیق کی، حضور ڈیوٹی لگاتے حضرت عمر فاروق کی، ڈیوٹی لگاتے عثمان غنی مولا علی کی. فرماتے میرا غلام لے جا تو پیسے دے کے آ. حضرت انس بن مالک کہتے میں نے مدینے کی گلی میں وہ والا رنگ بھی دیکھا کہ جب وہ کالا کلوٹا حضور کا وہ دیہاتی غلام ایک دکان پہ کھڑا ہو کے سودا خرید رہا تھا، اچانک میرے نبی کریم آ گئے اور حضور نے پیچھے سے آ کے نا اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا پیچھے سے. کبھی اتنے لاڈ کرتا کوئی پیر دیکھا ہے مریدوں کے ساتھ؟ کوئی استاد دیکھا ہے کبھی؟ یہاں تو لوگ زیادہ ہاتھ چوم لے تو پیر کہتے ہو جراثیم نہ لگ جائے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ رکھے اور حضور نے فرمایا بوجھ بھلا میں کون ہوں، ذرا بوجھ نا. یہ اخلاق ہے. پینڈو ہے اسے بولنا بھی نہیں آتا، اسے سلیقے بھی نہیں آتے، بوجھ بھلا. تو صحابہ کہتے ہیں اس نے کمر پیچھے کی اپنی اور نبی پاک کے علم نشرہ کے سینے سے رگڑنے لگا. کہنے لگا محبوبہ مجھے نا آپ کہیں کہ بوجھو تو کون ہوں. حضور آپ تو 7ویں گلی سے گزرے تو مجھے پتہ چلتا ہے میرے رسول گزر گئے. یا رسول اللہ مجھے پتہ چل جاتا ہے، مجھے پتہ ہے آپ کون ہے. میرے نبی کریم نے نا ادھر دیکھو ہاتھ تھام کے نا ان کا بلند کیا. فرمایا یہ غلام میں نے بیچنا ہے، کوئی خریدے گا؟ یہ میں نے بیچنا ہے، کوئی خریدے گا اسے؟ یہ میں نے بیچنا ہے. مسکرا رہے تھے سارے، صحابہ ہنس رہے تھے. جب کہا نا بیچنا ہے تو کالا کلوٹا ابشی غلام آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے سونیا مجھے نام بھی نہیں لکھنا آتا، یا رسول اللہ مجھے سائن نہیں کرنے آتے، دستخط نہیں کر سکتا. حضور دنیا کا کوئی کام نہیں آتا، رنگ بھی کالا ہے، برادری بھی کوئی نہیں، مجھے کون خریدے گا؟ تن تندور تے ہڈاں دا بالن اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے اتوں عشق پلیتھن لایا. تن دا سالن من دی ہانڈی لون صبر دا پایا. غلام فریدہ بس میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین نہیں آیا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں، مجھے کون خریدے گا؟ حضور کوئی بھی نہیں. میرے محبوب نے جب یہ سنا تو کندھے پہ ہاتھ رکھ کے موڑا اور سینے سے لگایا. میں چپ کر، جس کو میں خریدوں اس کی قیمت اللہ کی نظر میں بڑی زیادہ ہوا کرتی ہے.